13 فروری 2024 جامعہ مسجد اللہ والی مولانا محمد اسلم صاحب درس قرآن پاک کر رہے ہیں صبح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ اعراض کریں، فَقُلْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، منگل میں ڈراتا ہوں تم کو، صاعقۃً ایک ایسے عذاب سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود جیسے کہ عذاب آیا قوم عاد اور قوم ثمود پر، اذ جاءتہم الرسل جب آئے ان کے پاس ان کے رسول، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ نہ تم عبادت کرو سوائے اللہ تعالیٰ کے، قالوا تو وہ کہنے لگے، لو شاء ربنا اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ تو نازل کر دیتا کسی فرشتے کو رسول بنا کر، فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ بے شک ہم اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو البتہ انکار کرتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے سورۃ حامیم سجدہ ہے، اس کی آیت نمبر 12 اور 13 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی آیات جو گزری ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ایسا فصیح و بلیغ انداز کے اندر دلائل بیان کیے کہ اگر تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھنے والا انسان ہو تو وہ ماننے پر مجبور ہو جائے کائنات کے خالق اور مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق اور مالک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر پیدا کرنے کا ذکر کیا، اور کس طریقے سے اپنی حکمت اپنی قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس کے اندر موجود چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے دکھا دیا۔ یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا اگر وہ پھر بھی اعراض کریں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں تم کو ڈراتا ہوں ایک ایسے عذاب سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود جس طرح کے قوم عاد اور قوم ثمود پر عذاب آ چکا ہے۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ اگر تم میری بات مان لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی اور نجات عطا فرمائیں گے، اور اگر تم میری بات کو نہیں مانتے تو پھر منتظر ہو، میں تم کو ڈراتا ہوں ایک عذاب ہے۔ اور عذاب کیسے ہے؟ جس طرح کہ اس سے پہلے دنیا کے اندر یہ عذاب ہو چکا ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساری کی ساری ہوائی باتیں ہیں، اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ تو حقیقت کیا ہے تمہارے سامنے کہ قوم عاد قوم ثمود ان کے اوپر عذاب آ چکے ہیں۔ جیسے ان کا عذاب تم جانتے بھی ہو کہ قوم عاد قوم ثمود کی بستیوں سے تم گزرتے ہو تو وہاں پر تم نے سارا کا سارا نظارہ کیا ہوا ہے کہ کس طرح وہ قومیں عذاب کے ساتھ تباہ ہو گئیں۔ تو اسی طرح اب اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب اسی طرح آ جائے گا۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اذ جاءتہم الرسل، اب قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے رخ انور کیا۔ اب ان کے پاس ان کے رسول آئے، کیسے آئے؟ من بین ایدیہم ان کے آگے سے بھی آئے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے بھی آئے۔ تو اس کی انداز اور یہ مثال اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے اس 13ویں آیت کریمہ کے اندر، اس کا مقصد کیا ہے کہ کوئی بندہ کسی کا بڑا عزیز ہو، کسی کا کوئی بڑا پیارا ہو، اب وہ غلط راستے کی طرف جا رہا ہو تو اب جو اس کا خیر خواہ ہوتا ہے تو وہ کبھی آ کر اس کو آگے سے پکڑتا ہے، کبھی پیچھے سے آ کر پکڑتا ہے کہ بھائی بڑا غلط راستہ ہے جس کو تو نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح انبیاء علیہ السلام جو اپنی قوم کے پاس آیا کرتے تھے تو وہ اپنی قوم کے فرد ہوا کرتے تھے، تو
تو اپنی قوم کے ساتھ ان کو بڑی محبت ہوا کرتی تھی. وجہ کیا تھی؟ خاندان ان کا ہوا کرتا تھا. تو اس لیے وہ کبھی دائیں سے آتے، کبھی بائیں سے آتے، کبھی آگے سے آتے، کبھی پیچھے سے آتے. اور مقصد کیا ہے کہ انتک کوشش کرتے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تو کرینہ کس سے ہے کہ وہ اصل کے اندر کوشش کرتے تھے، جان توڑ کوشش کرتے تھے کہ کس طریقے سے قوم جو ہے وہ بات سمجھ جائے. اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے کہ ابلیس مردود نے جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا، جنت سے نکال دیا، تو اس نے قسم اٹھا کر کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، کہ مجھے قسم ہے تیری کہ میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم یا اللہ علیہ پوری وسلم بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، اور ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا. یعنی مختلف طریقوں سے آؤں گا اور مختلف انداز کے اندر آؤں گا. اور حتیٰ کہ نورانی شکلوں کے اندر بھی شیطان انسان کے سامنے آ جاتا ہے. دین کا لیبل لگا کر بھی انسان کے سامنے شیطان آ جاتا ہے. انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اصل کے اندر گمراہی ہے یا دین ہے. تو دین اور بے دینی اس کو ملا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں صحیح کام کرتا ہوں، یہی سمجھتا ہے کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت کے اندر وہ کام ثواب کا نہیں ہوتا، وہ بدعت ہوتی ہے. تو بہت سے تو بدعت اس چیز کا نام ہے کہ بظاہر لیبل کیا ہو، دین کا ہو، لیکن حقیقت کے اندر وہ دین نہ ہو، بے دینی ہو. اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت وہ گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. وہ نیا طریقہ ہے جو دین کے اندر ایجاد کیا جائے. اور فرمایا کہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر پہنچائے گی. تو مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا کے اندر تشریف لایا کرتے تھے تو ان کو اپنی قوم کے ساتھ بڑی محبت ہوا کرتی تھی. وجہ کیا تھی؟ کہ خاندان ان کا یہی ہوا کرتا تھا. تو جو بندہ جتنا پیارا ہو اور وہ غلط راستے کی طرف جائے تو جو خیرخواہ ہوتا ہے وہ کبھی اس کو آگے سے آ کر پکڑتا ہے، کبھی پیچھے سے آ کر پکڑتا ہے. تو اسی طرح انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کی خیرخانہ انداز کے اندر اصلاح کرتے ہوئے وہ کبھی دائیں سے آتے ہیں، کبھی بائیں سے آتے ہیں، کبھی آگے سے آتے ہیں، کبھی پیچھے سے آتے ہیں. انتک کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی بندہ گمراہ نہ رہے، اللہ تعالیٰ سے غافل نہ رہے. ہر ایک کا تعلق کس کے ساتھ جڑ جائے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اذ جاءتہم الرسل، جب آئے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے بھی، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی. اور کہتے کیا تھے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. عبادت کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی ہے. تو یہ بہت سارے لوگ جو ہیں عبادت کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ایک سجدہ عبادت کا ہوتا ہے اور ایک سجدہ کیا ہوتا ہے؟ تعظیم کا ہوتا ہے. یاد رکھیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے سجدہ جس شکل کا ہے، چاہے وہ عبادت کا ہو چاہے تعظیم کا ہو، حرام ہے اللہ کے علاوہ. اللہ کی ذات کے آگے ہی سجدہ جائز ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے آگے بھی جھکنا جائز نہیں ہے. اس لیے کسی قبر کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. کسی ابھی اللہ کے ولی کو جو زندہ ہو چاہے مردہ ہو، چاہے وہ قبر کے اندر داخل ہو چکا ہو، سجدہ کرنا حرام ہے. تو اس لیے ایک پنڈت گرو نے کہا تھا کہ ہم میں اور مسلمانوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جو ہے وہ سامنے کھڑا کر کے پوجتے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ لٹا کر پوجتے ہیں. صرف اتنا ہی فرق ہے. باقی یہ ہے کہ وہ بھی غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ہم بھی غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتے ہیں. اور مسلمان جو ہوا کرتا ہے اصل کے اندر مومن، وہ اللہ کی ذات کی آگے جھکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. تو انبیاء علیہ السلام کا جو مشترکہ دعویٰ